پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ ایک تو نااہل نہیں کیا گیا. تو وہ آرٹیکل 63(2) میں وہ جو ہے ریفرنس بنا کے وہ بھیجتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس پارلیمنٹیرین نے ان وجوہ کی بنیاد پر اپنی سیٹ کھو بیٹھے ہیں. یہ عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں، کنٹینر پہ ابھی بھی سوار ہیں ماشاءاللہ. جب پرائم منسٹر تھے تب بھی کنٹینر ہی پر تھے. السلام علیکم. وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس بنہاس. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا ہے. اس بارے مدت کو لے کر عوام میں ایک ابہام پایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ جو کیس ہے اس کا میں کیا آگے نتائج ہوں گے، اس بارے جو قانونی پہلوؤں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کے لیے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلا جاؤں. آپ سابق گورنر پنجاب رہے ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کے جو قانونی پہلو ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو لوگوں میں ایک چیز ہے اور پی ٹی آئی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ جو فیصلے کا نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ قانونی ماہر ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ ایک تو نااہل نہیں کیا گیا. یہ کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز دو چیزیں ہیں. آرٹیکل 62 میں جو ہے وہ اس کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کسی پارلیمنٹیرین کی جو تعین کی گئی ہیں، اور آرٹیکل 63 میں جو آئین کا ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں. اور اگر اس کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ایم این اے بننے کے بعد ایک رونما ہوتی ہے اور اسپیکر کے جو ہے اس کو توجہ مبذول کرائی جاتی ہے یا اس کے نوٹس میں آتی ہے، تو وہ آرٹیکل 63(2) میں وہ جو ہے ریفرنس بنا کے وہ بھیجتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس پارلیمنٹیرین نے ان وجوہ کی بنیاد پر اپنی سیٹ کھو بیٹھے ہیں. یہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارلیمنٹیرین کو سماعت کرنے کے بعد، نوٹس دینے کے بعد اگر اس کو سمجھتی ہے تو وہ اس جو ریفرنس ہے اس کی پذیرائی کرتے ہوئے وہ اس کو جو ہے کہتی ہے کہ یہ ہی سیزز ٹو بی اے ممبر، یعنی یہ جو ہے ان وجوہ کی بنیاد پر یہ ممبر نہیں رہا. تو وہ صرف اس اسمبلی کی میعاد تک وہ پھر پارلیمنٹیرین نہیں رہتا. اور محترم عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بنیادی ریفرنس بھی یہی تھی کہ انہوں نے، ان کے نوٹس میں آیا کہ انہوں نے جو گوشوارے دیے 2018-19 میں جب یہ منتخب ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اخفاء کیا اپنے جو ایسٹس ہیں اس کی فہرست میں درست اندراجات نہیں کیے، اور جو اس کے ساتھ منسلک انہوں نے بیان حلفی دیا وہ بھی دروغ گوئی پر مبنی تھا. اس لیے ان کی یہ جو ہے وہ نااہلی اس انداز سے رونما ہوئی ہے اور اب یہ ممبر رہنے کے لائق نہیں ہے. تو یہ ہی سیزز ٹو بی اے ممبر. الیکشن کمیشن نے بعد سماعت کرنے جب انہیں نوٹس دیا، سب کچھ کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اسپیکر صاحب کی ریفرنس ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اور اس کی تردید اور تکذیب محترم عمران خان صاحب نہیں کر سکے، اور اس لیے انہوں نے اس کو منظور کرتے ہوئے آرٹیکل 63(1)P فار پاکستان، آرٹیکل 63(1)P میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہی سیزز ٹو بی اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے وہ ممبر نہیں رہے. تو اتنی سی بات ہے. اب اگر وہ اس کو ڈسکوالیفیکیشن کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو آج اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو وہ کل الیکشن دوبارہ لڑ سکتے ہیں. یقیناً میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو عوام کو میں یہی پایا جا رہا ہے تاثر، کہ خان صاحب کو
5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ مدت تک ہے، جیسا کہ اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی اس کی جو کل انہوں نے انٹرپریٹیشن ایسے کی ہے کہ یہ 5 سال کے لیے ہے، اور بعض قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ٹینیور تک ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت وزیر قانون میرے شاگرد بھی ہیں رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے منجھے ہوئے وکیل بھی ہیں. جو 5 سال انہوں نے دراصل کہا ہے وہ اسی مغالطے میں کہا ہے کہ کیونکہ اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی اسمبلی جو 2018 میں ہوئی ہے، جو 2023 اگست میں ختم ہونے جا رہی ہے، اسی کے لیے ان کو جو منتخب ہوئے ہیں اس کے لیے یہ نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور ہی سیزز ٹو بی اے ممبر، یعنی ممبر نہیں رہے. سو اس کی میعاد 6 مہینے بقایا رہتی ہے، سال بقایا رہتی ہے. کل کو مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتا ہے، یہ اسی اسمبلی کی میعاد تک ہے. سو اعظم نذیر طارڑ صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ 5 سال انہوں نے پوری اسمبلی یعنی اس کا میعاد کو گنا ہے، کیونکہ میعاد 5 سال ہوتی ہے. سو ان کی اس ناطے سے بات بھی درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب صرف ان کی نااہلی جو ہے اگر یہ پوری میعاد بھی کرتی ہے تو اگست 2023 تک ہے، اور اگر پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوگی اسی دن ان کی نااہلی یہ ختم ہو جائے گی اور وہ نئے الیکشن میں لڑ سکتے ہیں. اور ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ویسے ہی مستعفی ہو چکے، ان کا استعفیٰ اگرچہ ٹیکنیکلی منظور نہیں ہوا اس لیے وہ ہے، آج وہ اسی کی بنیاد پر 2018 والے الیکشن کی بنیاد پر آج وہ ممبر نہیں رہے، ٹھیک ہے، اس فیصلے کے بعد. لیکن جو 5-6 سیٹوں پر الیکٹ ہوئے ہیں اس میں تو جس وقت چاہیں وہ حلف لے سکتے ہیں، اس کی تو کوئی بندش نہیں ہے ان پر. ہاں البتہ آگے کا دیکھیے گا. اب اس میں 2 چیزیں آئیں، ایک ہی سیزز ٹو بی اے ممبر، یہ آرٹیکل 63(1)P اور آرٹیکل 63(2) آرٹیکل 2 کی جو ریفرنس ہے اس کو اگر دیکھیے گا تو وہی چیز. لیکن انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے اس سے آگے کیا ہے کہ انہوں نے کہا سیکشن 137، سیکشن 167 اور سیکشن 173 آف دی الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ کرپٹ پریکٹسز کی تعریف میں ڈیکلریشن میں اخفاء کرنا یا جھوٹ بولنا یا دروغگوئی سے کام کرنا وہ کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے. تو کرپٹ پریکٹس کا بھی انہیں مرتکب قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے. لیکن اس کی آگے جو ہے جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی کمپلینٹ جو ہے ایک استغاثہ بنا کر وہ سیشن عدالت میں جائے گا، اور سیشن عدالت اس کا جو ہے پھر باقاعدہ ٹرائل کرے گی، اور ٹرائل کرنے کے بعد وہ مجاز ہے کہ 3 سال تک سزا دے یا ₹1,00,000 جرمانہ یا دونوں چیزیں کرے. اور پھر اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، اور 5 سال بھی اس وقت سے آپ کیلکولیٹ کاؤنٹ کریں گے جب وہ سزا گزار کے آ جاتے ہیں. اگر 2 سال ہوتی ہے، 1 سال ہوتی ہے، 3 سال ہوتی ہے تو وہ 3 سال جب اندر ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے، اور پھر 5 سال سزا بھگتنے کے بعد 5 سال تک جو ہے کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے. لیکن وہ ابھی سٹیج آئی نہیں ہے، ابھی تو استغاثہ دائر بھی نہیں ہوا ہے. مگر میں نے آپ کو یہ کانسیکوینس جو قانون میں ہے اور جو آئین میں ہے وہ بتایا ہے. اس سے پہلے بھی این اے کی ان کے پاس سیٹ ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نااہلی کہہ لیں یا یہ جو سیزز ٹو بی ممبر آف نیشنل اسمبلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک سیٹ پر ہوا ہے یا ہول سیٹس پر ہوا ہے؟ نہیں، یہ صرف اسی سیٹ پر ہوا ہے جس پر وہ منتخب ہوئے تھے 2018 میں، جس کے لیے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہوا ہے، لیکن استعفیٰ نامنظور نہیں ہوا. اگر استعفیٰ نامنظور ہو جاتا یا وہ سوری صاحب والا جو کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر نے کر دیا، اب تو یہ خود بھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، استعفوں کو منظور کرنا ہے نہیں کرنا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ خود گئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں این میس استعفیٰ یعنی اجتماعی استعفیٰ جو ہے کوئی استعفیٰ نہیں ہوتا ہے. اب تو انہوں نے یہ موقف لے لیا.
لیکن اگر راجہ پرویز اشرف صاحب جو موجودہ اسپیکر ہیں، اگر وہ بھی ان کا استعفیٰ جس طرح ان 11 کا کیا ہے منظور، اگر منظور کر لیتے تو بھی ریفرنس نہیں ہو سکتی تھی. یہ ریفرنس تبھی ہو سکتی ہے جو سٹنگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہو. سٹنگ ممبر اس وقت وہ اسی سیٹ پر ہیں جو 2018 والا ہے. یہ جو منتخب ہوئے ہیں 6 سیٹوں پر، ان میں تو ابھی حلف ہی نہیں لیا گیا، اس لیے ابھی وہ ممبر ہیں ہی نہیں. ابھی تو الیکٹ ہیں، لیکن ممبر اس وقت بنتا ہے جب جا کے قومی اسمبلی میں استعفیٰ. اگر ان یہ سیٹس پہ کسی میں حلف لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، خان صاحب نے جو اپنا جواب داخل کروایا تھا الیکشن کمیشن کو، اس میں یہ کہا گیا کہ میں نے تو جو بھی تحائف کی جو بھی رقم تھی وہ میں نے اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کر دی ہے. تو مسئلہ تو یہ تھا چھپانے کا، ظاہر تو انہوں نے انکم ٹیکس میں کر دی ہے، تو پھر ناہلی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن یہ کیسے ہوا ہے؟ کیا وہ کافی نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، انکم ٹیکس والا یہ ایف بی آر کا جو ہے وہ اس کو پریویسی حاصل ہے، اس کو سیکریسی ہے. وہ جو شخص داخل کرتا ہے گوشوارہ وہاں انکم ٹیکس میں، اس کو وہی دیکھنے کا مجاز ہے. یہاں یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. یہ جو آپ دیتے ہو، چاہے وہ اپنا کاغذات نامزدگی میں دیتے ہو یا جب آپ نیشنل اسمبلی میں خود 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، جب آپ ہر سال آپ کو گوشوارہ دینا پڑتا ہے، اور یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. اس کی باقاعدہ مشتری ہوتی ہے، یہ باقاعدہ اس پر تنقید ہوتی ہے. پبلک دیکھ سکتی ہے کہ جی آج جب یہ ممبر بنا ہے قومی اسمبلی کا تو اس کی یہ جائیداد تھی، یہ ایسٹس تھے، اس میں اگر اخفاء ہوا ہے تو کوئی بھی اس کی شکایت کر سکتا ہے. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پھر دیکھنا کہ بھائی جب تم بنے تھے تو تمہاری یہ جائیداد تھی، اب 5 سال بعد تو تمہارے جو ہے ایک امپائر کھڑی کر دی ہے. تو یہ تم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپنے آفس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو متمول بنایا ہے. تو اس کا پبلک ڈاکیومنٹ، پبلک گیز، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی شکایت کر سکتا ہے، ہر کوئی پرکھ سکتا ہے. وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو انکم ٹیکس میں، یہ ٹیکس میں دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو ایکسیس نہیں ہے. قانونی طور پر کوئی تحفظ حاصل ہے. وہ جو وہ دینے والا ہے، جو ایسٹس کی اپنا بیان کرنے والا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے. اس کو الیکشن کمیشن یا ایف بی آر کسی اور کو نہیں دے سکتی. تحریک انصاف نے اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ جو ناہلی کیس ہے، ناہلی کا ریفرنس جو ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ریورس ہوگا. وہ کون سی ایسی گراؤنڈز ہیں جن پر یہ فیصلہ ریورس ہوگا؟ ایز اے قانونی ماہر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کون سی گراؤنڈ ہیں؟ عدالت میں جو کونسل ہے کیا پیش کرے گا؟ دیکھیں، یہ تو میں پری ایمپٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ یہ اسپیکولیٹو ہوگا. یہ تو ہوگا کہ آپ تیر تکے مار رہے ہو یا اپنا گیس ورک کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ وہ کن موجبات پر، کن وجوہات پر وہ اپنی نالش لے کے جاتے ہیں. انہیں ٹرکس آپ دے سکتے ہیں ایز اے لوئر کہ آپ جائیں گے تو آپ کن کن وجوہات پر، کیونکہ کوئی بھی کیس آئے گا آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. دیکھیں، وکیل فیس کے بغیر تو نہیں نہ کرتا. اب آپ کہیں جی شاہ رخ کو آپ نے بری کروایا ہے تو آپ نے کتنی فیس لی ہے؟ او بھائی، پہلے تحریک انصاف والے مجھے فیس تو دیں. محترم عمران خان صاحب کے بہت سارے ماشاء اللہ ہیں، تو فیس دیں تو پھر میں مشورے دوں. ایسے ہی مفت میں آپ مشورہ مجھ سے لے رہے ہو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جانا، ان کا ایک پاپولر لیڈر ہیں، ایک بہت ہی، انہوں نے ایک بڑی پارٹی کے بڑے سربراہ ہیں اس وقت ماشاء اللہ. ان کا ایک توتی بولتا ہے، میں سمجھتا ہوں عوام ان کو پذیرائی دیتی ہے. ان کا بیانیہ بہت بائی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں، پاپولر ویو کے ساتھ وہ چلنا، انہوں نے بہت فن، ان کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت عروج پر ہے. ایک تو ہماری امریکہ بیشنگ جو، انڈیا بیشنگ جو ہو تو بہت پاپولر ہوتی ہے. دوسرا ان کا جو تھا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، انہوں نے کہہ کے بہت زیادہ جو ہے اس کو بھی، اگرچہ وہ ہمارا یہ ہے کہ تہذیب کے دائرے میں ہی رہنا مناسب ہوتا ہے، اور جتنا بڑا قائد ہو اتنا ہی قوم اس سے جو ہے، اور نوجوان نسل بھی ہے، اس سے انسپریشن لیتی ہے. اور ان کو نہیں چاہیے یہ کرنا، لیکن کیا کریں، انہوں نے ایک سائیکی بلڈ کر دی ہے، ایک کلٹ سا ڈیولپ ہوا ہے.
تو اس لیے جب ان کی پٹیشن جائے گی تو لا محالہ اس پہ سنجیدگی سے غور ہوگا. تو اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ان باتوں پر اگر آپ کرنے لگیں کہ جی انہوں نے توشہ خانہ سے ایک چیز لی ہے اور اس کا بیچی ہے, ذکر کیوں نہیں کیا ہے, ان کی اپنی ایک تشریح یا توسیع ہے کہ بھائی یہ تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے ٹیکس ریٹرنز میں دے دیا ہے, تو پھر یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے. اب آپ نے یہ ذہن میں اتر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جھوٹ بولا ہے, جان بوجھ کے انہوں نے اخفاء کیا ہے. اب اس کو بھی پریزمپچوس ہونے کے بعد عدالت دیکھے گی کہ کیا کل کو آپ کا کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ قمیض جو ہے آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے, آپ نے اپنی بیوی کے بینگلز جو ہیں سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, یہ ڈائمنڈ پہنا ہوا, اس کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے, تو پھر آپ ہر ایک کو ہی نکالتے چلے جائیں گے تو کہیں ٹھہرا وہ نہیں آئے گا. سو عدالت اس کو یقیناً دیکھے گی. اب آپ کہتے ہیں ٹپس بھی دے گئے ہیں, ٹپس دی ہیں بیچ میں, دے گئے ہیں, ان پہ یقیناً بات ہوگی, کونسل سمجھائے گا, بتائے گا, اسسٹ کرے گا عدالت کو, معزز عدالت کو کہ یہ معاملات ہیں. یقیناً کیا ہوتی ہے اس پہ دیکھیں, ایک یقیناً سپریم کورٹ نے اب محترم نواز شریف صاحب کو جو ہے اس بنا پہ انہوں نے تاحیات ان کو نااہل کر دیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کی فرم جس میں وہ ڈائریکٹر تھے, جس کی تنخواہ تھی, وہ تنخواہ نہ لی, لیکن جو لے سکتے تھے اور پریزمپچوس ہو کے, تو آپ نے کیوں نہیں اس کا ذکر کیا. او بھائی جو چیز لی نہیں ہے اس کا آپ کیسے ذکر کریں کہ یہ میرا ایسٹ ہے, مگر اس پر عمر بھر کی آپ نے بندش لگا دی. تو یہ بھی فیصلہ غلط تھا, یعنی پبلک اس کو ہضم کرنے سے بڑی قاصر ہے. وہ فیصلہ غلط تھا, بالکل غلط. اور یہ خان صاحب والا فیصلہ دیکھیں یہ تو اب عدالت فیصلہ کرے گی. آپ اس متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں نااہلی ہونی نہیں چاہیے ان باتوں پر. دیکھیں جب ہم نے محترم عمران خان نواز شریف صاحب کو بڑی محنتیں کی, جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے 135 ہم نے آئین میں ترامیم کی, 135. نواز شریف, محترم نواز شریف صاحب سے ہم منتیں کرتے رہے کہ یہ 62(1)(f) کو ختم کریں. یہ ضیاء الحق کی پیمند کاری ہے بھٹو کے آئین میں, 1973 کے آئین میں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کلمے پڑھواتے جائے, مجھ سے دعائے قنوت پڑھوائے, کہے جی سنائیں دعائے قنوت سنائیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے فتوے دے کہ تم اچھے مسلمان ہو یا برے مسلمان ہو. یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے بھائی. تم کون ہوتے ہو؟ عوام کو جج کرنے دیں کہ کون ان کے لیے بہتر ہے, کون ان کی خدمت کر سکتا ہے, کون پاکستان کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. یہ الیکٹوریٹ کا, عوام کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں کس کو منتخب کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ ٹیکنیکل وہ چیزیں رکھ کے, ضیاء الحق کی تو سمجھ آتی ہے, اس نے بھٹو کو پھانسی دی, اس نے اس کا بالکل اس نے سیاستدانوں کے گلے کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے اس نے جو ہے یہ کرنا تھا, تباہی پھیرنی تھی. لیکن نواز شریف کی ہم نے منتیں کی, یقین کیجیے نہیں کرنے دی, اس نے نہیں کرنے دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اس کے آج بعد میں آیا, اب کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے تھے. میں نے ہر اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ بھائی صاحب خدا کا خوف کرو, آپ مل کے بیٹھو. اور بھٹو کو پھانسی دے دی پہلے آپ نے, ایک پرائم منسٹر کو. وہ جج صاحب نے جو ہے کہا, مانا کہ میں نے دباؤ کے تحت کیے. آج سینئر ترین جو جج ہیں نیکسٹ اگلے چیف جسٹس ہیں, آج وہ آسماں جہانگیر کی جو ہے برسی کے جو پروگرام ہے, آج انہوں نے کہا ہے, اسی کا اعادہ کیا ہے کہ شرم, ہمیں کچھ تو اپنا ادارے کو بھی سوچنا چاہیے. جب ہم یہ دباؤ لے کر کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا میں نے مثال دی, نکال دیا. آپ نے بے نظیر کو قتل کر دیا, آپ نے جو ہے یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی جو ہے سزا دے کے آپ نے وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا. او بھائی کب تک آپ تماشے کرتے رہیں گے؟ لیاقت علی سے شروع ہوا ہے قتل ہونا اور اس سے ان کو ختم کرنا یا ایلیمنیٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بجائے اس کے کہ اپنی داڑھی جو ہے وہ کبھی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کبھی عدالتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, آپ مل کے بیٹھ کے اسمبلی پارلیمان میں قوانین کو صحیح کریں. آئین میں اگر ترمیم کی ضرورت ہے آپ کریں, اور یہ بندشیں, یہ ٹیکنیکلٹیز ان کو ہٹائیں, ختم کریں ان کو, تاکہ ملک آگے چلے اور آپ کا جو ہے تسلسل اور کنٹینیوٹی ہو. دنیا ہنس رہی ہوگی کہ اب ہم نے عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے.
دنیا ہنس رہی ہوگی کہ یہ اپنے وزیر اعظموں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ. اس وقت تو جو ہے آپ سلوٹ کرتے ہو اور ریاست کے وہ جو ہے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں, اس وقت سارا قوم اور ملک ان کے نام سے چل رہی ہوتی ہے, اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اڑا کے پرے مارا ہے. تو میں ذاتی طور پر اگر دیکھیں تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ٹیکنیکل بیسس پر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا سمجھتے ہیں عمران خان کہ ان کے لیے قانون کا اطلاق کوئی اور ہوگا؟ اگر نواز شریف اسی قانون کے تحت نکلتا ہے تو بھائی تم پھر اسی میں آؤ گے. اگر یوسف رضا گیلانی اس لیے نکلتا ہے کہ 5 سیکنڈ کی اس کو جو ہوتی ہے تو پھر تم بھی نکلو گے. پھر یہ کہنا کہ جی مجھے کیوں نکالا, سارے کہتے ہیں جب نکالے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو پھر مجھے کیوں نکالا کی شکایت مت کرو. ہم نے مانتے ہیں کہ 62(1)(f) نہیں نکالا محترم نواز شریف صاحب نے, اب اسی میں کھڑے ہوئے. اب عمران خان کو جب نکال دیا ہے تو اب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, غلط نکالا. اب اگر قانون ہے کہ آپ بیٹے کی جو فرم سے لے سکتے تھے نہیں لیا اور اس پر آپ کو عمر قید ہے, یہاں تو آپ نے توشے خانے سے بیچا, مان رہے ہو, اور اس کا ذکر آپ نے ڈیکلریشن میں ایز این انکم نہیں دکھایا. تو یہ پھر اس سے اور اس سے موازنہ کر لیجئے گا, پھر آپ کیسے بچیں گے اس میں سے. یہ سیدھا ہے. میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں اس میں بھی تشریح کی ضرورت ہے کہ کون سی کنسیلمنٹ ہے جو آپ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہے کہ آپ سہون نہیں آتی ہے, ایک آپ سمجھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ میری دانست میں نے وہ ادھر گوشوارے دے دیے ہیں انکم ٹیکس میں, ضرور بہت بڑی بات آپ. تو یہ چیز پھر آپ کو ذہنی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی اس نے آمدن اس میں سے کیا اس نے حاصل کرنا تھا. نیتاً انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں آمدن کیا ہے. یس, آپ دیکھیں جرم جو ہے سزا جزا کے دو ہی ہوتے ہیں. جرم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ارتکاب ہوا, ایک شخص ایک کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے اس کی موٹیو, نیت کیا ہے اس کی. جب تک مینس ریا نہ ہو, ایکٹس ریا از ناٹ این اوفینس بائی اٹ سیلف. ایکٹس ریا ہیز ٹو بی کپلڈ ود مینس ریا. آپ کی 7 کچھ یہ ہے, میں نے اس کا پین کا ذکر نہیں کیا, پھر کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے بھائی, اس سے میں نے کیا حاصل کرنا ہے کہ میں پین کا ذکر نہیں کر رہا کہ یہ میرے ایسٹس میں. دوسری طرف میں یہ ڈائمنڈ کی میری رنگ ہے 50 کروڑ کی, ہوتی ہے 50 کروڑ کی بھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں گھڑیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے ڈائمنڈ کی بنی بھی ہو. تو اس کو میں جان کے اس لیے نہیں دکھانا چاہتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ 50 کروڑ کی کہاں سے گھڑی آئی ہے. میرا اس میں نیت اس لیے بھی خراب ہے کیونکہ میں اس کی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں نے رشوت کے یا کسی ناجائز طریقے سے میں نے وہ بنائی ہے, تو میں اس میں پبلک گیز میں اس کو نہیں لانا چاہتا. یہ آمدن ہے. دوسری طرف میری آرڈنری گھڑی ہے, راڈو ہے, تو کیا ہوا بھائی, میں کیوں اس کی ایک ایک چیز کو لکھوں. بیوی کے میرے زیورات ہیں, میں کیوں ان بیوی کے زیورات کو مشتہری کرتا پھروں. جائز انکم سے آئے, وہاں سے میں نے کوئی حاصل نہیں کیا. جہاں آپ کی یہ نیت کا دیکھنا ضروری ہوگا. میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن کریں گی عدالتیں. لیکن دوسری طرف اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کے, عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں, کنٹینر پہ ابھی بھی سوار ہیں ماشاءاللہ, جب پرائم منسٹر تھے تب بھی کنٹینر ہی پر تھے, اور یہ اوئے توئے کی زبان چھوڑ دیں اور شائستگی کی طرف آ کے بیٹھ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, سکم ہیں, نقائص ہیں, ٹھیک کرنے والے ہیں. جب وہ بیٹھیں گے تو وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, وگرنہ آج فلانا نااہل ہوا ہے, کل دوسرا ہو جائے گا, پرسوں تیسرا ہو جائے گا. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب الیکشن کمیشن سے یہ سیشن عدالت میں کیس جائے گا, تو مختصراً ذرا بتائیے گا وہاں پہ کیا کیا ہوگا, کیا کارروائی ہے, کیا دائرہ ہے سیشن کا. دیکھیں سیشن جج اس کو کمپلینٹ جائے گی. کمپلینٹ میں وہ اس کو اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نان بیلیبل ہے. لیکن نارملی چونکہ سزا صرف 3 سال ہے تو بیل ہو جاتی ہے. مچلکے پر سیکشن 190 میں مچلکا بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ مچلکا دے دیں کہ حاضر ہوتے رہیں گے. ظاہر ہے فارمر پرائم منسٹر ہیں اتنے, تو اس لیے یہ تو نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ان کا ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے تو پھر تو ویسے ہی نہیں جائے گا, یا سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. کالعدم کے چانسز کتنے؟ چانسز دیکھیں جی عدالت میں, اب آپ اتنا بڑا لیڈر میں نے جتنے کیسز کیے ہیں کہتے ہیں کوئی چانس نہیں ہے, چانس بنتا ہے. آپ پیدا کروا دیتے ہیں نہیں, تو ہمیں پتہ ہے.
میں پیدا کوئی نہیں کرتا. صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں نا, جب اللہ نے کہا کہ بھئی انسان سجدہ کرو اس کے آگے, تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ کا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو وہ عقل دی ہے, علم دیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے, فلاں فلاں چیزوں کا. تو اللہ نے انسان کو تو بہت زیادہ ایک فرٹائل ذہن دیا ہے. اور آپ کی دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, صدق اللہ. جب کہا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. ہے اللہ ہی نے کرنا ہے, دینا ہے. لیکن آپ دیکھیں جنہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے زمین کی تہوں سے ایٹم نکالا ہے, انہوں نے گیس نکالا ہے, تیل نکالا ہے, کون سی معدنیات نہیں نکالی ہیں. اور فضا, آسمان کی فضاؤں میں انہوں نے کس طرح سے جیٹ سپر سونک چلتے ہیں. اور آپ کی دیکھیں نیٹ جو ہے آپ آج لگاتے ہیں, اس پہ جی ایس پی کے کیا لگاتے ہیں تو آپ کو وہ سارا گائیڈ کرتی ہے ہر جگہ دنیا جہان کی. آپ کو یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ اور ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں. تو یہ فاصلے سمٹ گئے. یہ انسانی ذہن ہے. کسی زمانے میں ہمارا تھا ابو سینا, اسلام کو جو ہے ایک بہت فخریہ تھی کہ ہم ہر چیز میں جدت پر بھی تھے, ہم عروج پر بھی تھے. الجبر ہے, جیومیٹری ہے, فلکیات ہے, آپ دیکھیں ابو سینا, میڈیسن ہے, کسی چیز میں بھی. ہمارے بدقسمتی سے زنگ اس لیے لگ گئے, ذہن کے فتوے لگنے شروع کر دیے. ہم جب اس جاہل ملا کے ہم ہتھے چڑھے تو یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, اس سے آگے نہیں سوچنا ہے, یہ کفر کے فتوے لگنا شروع کر دیا. ہمارا انحطاط شروع ہو گیا. سو انسانی ذہن اتنا فرٹائل ہے, اس میں یقیناً نکالیں گے پی ٹی آئی والے وکلا. سر دست نہیں ہے, لیکن اگر سزا ہوتی ہے ان کو, اس جو بھیج رہے ہیں کمپلینٹ 167 اور 173 الیکشن ایکٹ کے تحت کرپٹ پریکٹسز میں, اگر سیشن جج انہیں سزا کرتا ہے تو پھر اگلا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, کیونکہ 5 سال اگر سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد 5 سال کی بندش ہے آئین میں. جی تو بہت شکریہ آپ کا خسرو صاحب. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی, ماہر قانون دان ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, انہوں نے بتایا سارے کیس کے متعلق. ہم نے جو ہمارے سوالات تھے ان کے احسن طریقے سے جوابات دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور پھر اسی طرح جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ تفصیلی گفتگو سنی. یہاں سے اپنے میزبان اسامہ خامس منہاس کو ایک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.